کیا، نہ شادی بیاہ کے وقت رسول اللہ کو فالو کیا۔ آج مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے انہیں اسلام کی کوئی معلومات ہی نہ ہو، بلکہ اوروں کی شادیاں دیکھ کر اور مسلموں کی شادیاں دیکھ کر کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرے بھی ناچ رہے ہیں، مسلمان بھی ناچ رہا ہے، دوسرے بھی شہنائی بجا رہے ہیں، مسلمان بھی شہنائی بجا رہا ہے، دوسرے بھی ڈھول بجا رہے ہیں، مسلمان بھی ڈھول بجا رہا ہے، دوسرے بھی موسیقی بجا رہے ہیں، مسلمان بھی موسیقی بجا رہے ہیں، دوسرے بھی پیسے لٹا رہے ہیں نچنیوں پر، یہ بھی پیسے لٹا رہے ہیں نچنیوں پر۔ بتاؤ اوروں میں اپنے میں فرق کیا رہ گیا؟ نبی کے غداروں میں، نبی کے وفاداروں میں فرق کیا رہ گیا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مولانا جس شادی میں میوزک نہیں ہے وہ شادی تو مسجد کی طرح لگتی ہے۔ میں نے کہا برا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو شادی ایسا نہیں کہ ڈھول تاشے سے کی جا سکتی ہے، موسیقی اور میوزک سے کی جا سکتی ہے۔ سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈھول تاشے اور موسیقی شیطان کے لشکروں میں سے لشکر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ کرنا، جو آج نماز کی توفیق نہیں ہوتی، جو آج عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی، جو آج درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو آج ذکر اذکار کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بارش کے گرنے سے سبزہ اگتا ہے، جیسے بارش کے گرنے سے گھاس اگتی ہے، ویسے میوزک کی آواز سننے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں اس کو کہ زبان پر اسلام ہو اور اندر کفر ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میوزک سننے سے، گانے باجے سننے سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں نہیں کر سکتے اشارے سے اللہ اکبر کہ یعنی جو میوزک سننے کا عادی ہوگا اس کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا ہوگی، اس کے دل میں اسلام کی عداوت پیدا ہوگی۔ آج دیکھ لو اسی لیے تو جمعہ تک میں مسلمان نہیں جا رہا ہے، کہیں یہ میوزک کا غلط اثر تو نہیں، بلکہ سن لو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شادی کے موقع پر گانے غزلیں اور طوفان اور تماشے کی محفلیں منعقد کرنے والوں، اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ راتوں رات اللہ ان کے مکانوں کو زمین میں دھسا دے گا، راتوں رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو قبر میں سور اور بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے مکانات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور کن کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کیا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر میوزک بجاتے ہوں گے، وہ لوگ اپنے گھر میں موسیقی کا استعمال کرتے ہوں گے، گانے اور غزلوں میں ڈوبتے ہوں گے اور اس کے ساتھ وہ شراب کا استعمال کرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کے گھروں کو راتوں رات زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں گھر یوں ہی نہیں اجڑتے، گھر یوں ہی نہیں ویران ہوتے۔ آج شادی کیا ہوئی کہ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی کہ گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ لڑکی والے لڑکے والوں کو آنکھ دکھا کر کے کہتے ہیں ہم نے شادی سے پہلے اس کو پالا ہے، شادی کے بعد بھی اس کو پال سکتے ہیں، طلاق تک مانگا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں شادیاں کیا طلاق کے لیے کی جاتی ہے؟ پھر شادی ہونے کے بعد طلاق کی نوبت کیوں ہے؟ جھگڑا کیوں ہے؟ فساد کیوں ہے؟ جاؤ اپنے بڑے بوڑھوں سے سوال کرو کہ یہ بڑے بوڑھے ہم سے کم پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن بیوی کی محبت دادا کے دل میں جتنی دادی کی تھی آج اتنی محبت پوتے کے دل میں پوتر بہو کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم والے نہ تھے، مگر ان کی شادیوں میں میوزک اور گانے باجے کر کے نبی کا دل نہیں دکھایا گیا تھا، بلکہ پہلے مسلمانوں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو میلاد کے ساتھ، مسلمانوں کے یہاں شادیاں ہوتی تھی تو نعت مصطفیٰ کے ساتھ، ذکر رسول کے ساتھ۔ آج کیا ہو گیا؟ میلاد کہاں، ذکر رسول کہاں، بلکہ اب تو شیطانی چکروں میں شادیاں ہوتی ہیں۔ تو شیطانی چکر میں جب بہو آئے گی تو وہ بھی تمہیں چکر میں ڈالے گی، شیطانی چکر میں جب داماد آئے گا وہ بھی تمہیں چکر میں ڈالے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو یہ گھر گھر کی کہانی، گھر اجڑ رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی نکاح ہو، جب بھی شادیاں ہو، بلکہ صرف شادی نہیں، کوئی بھی کام کرو پہلے یہ دیکھو
اس کام کو اللہ کے رسول نے کس طرح کیا؟ کیا بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت نعت رسول نہیں پڑھی جا سکتی؟ کیا بارات کے وقت نعت مصطفیٰ نہیں پڑھی جا سکتی؟ نہیں. ہمارے جماعت کے بزرگ کہتے تھے کہ اگر ناچ ناچ کر بہو لاؤ گے، اگر ناچ ناچ کر بہو لاؤ گے تو پھر وہ گھر میں آ کر تم کو نچائے گی. جب ناچتے شادی میں ہو تو اچھا لگتا ہے، اور جب وہ آ کر نچاتی ہے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ناچا کس نے تھا پہلے؟ جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ سسرا نچنیا ہے، ساس نچنیا ہے، تو پھر اس نے آ کے کرنا کیا ہے؟ جب داماد کو پتا چلے کہ نچنیا ہے، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں مسلمانوں کی عقل کہاں گئی؟ ہر جانور بھی نہیں ناچتا. جاؤ تحقیق کر کے دیکھ لو، جو جانوروں میں اپر کلاس کے عزت دار جانور کہلاتے ہیں، ان جانوروں کو سرکس میں بھی کوئی تربیت دے کے نچا نہ سکا. میں تو بہت عرصہ ہوا میں نے کبھی سرکس نہیں دیکھا، لیکن میرے بچپنے میں جب میں چوتھی یا پانچویں کلاس کا طالب علم تھا تو اس وقت اسکول کی طرف سے میں ایک مرتبہ سرکس میں گیا ہوں. تو میں نے وہاں دیکھا بھالو ناچ رہا ہے، بندر ناچ رہا ہے، شیر نے نہیں ناچا، بلکہ شیر نے اخیر میں آگ میں چھلانگ لگائی، وہ اس کی رنگ کے اندر سے وہ گیا. تو چھوٹا سا دماغ سوچنے لگا کہ یہ کیوں نہیں ناچتا. میں اس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن جب عمر بڑھ گئی اور تجربے کار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے پتا چلا بندر جنگل کے بیک ورڈ اور نچلی ذات کے لوگوں کے لیے آیا. میں کوئی مشکل کتاب کا حوالہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ فصوص الحکم میں یہ لکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ فلاں کتاب میں یہ تو آپ جنگل میں دیکھ سکتے ہیں. آپ تو روزمرہ کبھی دیکھا شیر کو ناچتے ہو؟ دیکھا کبھی؟ اللہ، شیر کی کیا اوقات ہے. ارے تم تو شیر خدا کے شیر ہو، تم تو حیدر کرار کے ماننے والے ہو. تم کیسے ناچتے ہو؟ تم کیسے ناچتے ہو؟ بلکہ مجھے تو پتا چلا کہ لوگ تو اب صندل میں بھی ناچ رہے ہیں، لوگ تو اب چادروں میں بھی ناچ رہے ہیں. میں کہتا یا اللہ، اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو کون روکے گا؟ وہ ولی جو پوری زندگی ناچنے والوں سے نفرت کرتا رہا، اس کی چادر بھی لوگ ناچ ناچ کے لے جا رہے ہیں، اس کی چادر بھی لوگ ٹوٹتے پھانتے لے جا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم چادر کے بھی قائل ہیں، گھاگر کے بھی قائل ہیں، سندل کے بھی قائل ہیں، عرس کے بھی قائل ہیں. کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے. جو روکتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ، جب تم ناچ کر ولی کے دروازے پہ جاتے ہوں گے تو وہ ولی تمہیں دعا نہیں بلکہ بددعا دیتے ہوں گے. وہ ولی تم کو پیار کی نہیں بلکہ قہر کی نظر سے دیکھتے ہوں گے. کیا دین کا مذاق بنا لیا. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ کچھ نام نہاد دین کا چولا پہنے ہوئے ان ناچنے والوں کے آگے چلتے ہیں، ان کو روکنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. آج کل یاد رکھیں، اگر کسی کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں کسی کو روکوں گا تو وہ میرا مخالف ہو جائے گا. توجہ کرنا، دھیان دینا. جملے سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، اور اگر معاف نہیں کر سکتے ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے جو چاہو بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اگر حق بولنے میں کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے ماننے والے کو اگر ڈی جے سے روک دوں گا، چادر میں ناچنے سے روک دوں گا، اس کو ٹوک دوں گا، شریعت بتا دوں گا، تو وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا، ناراض ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں اگر یہ حوصلہ نہیں رکھتا تو تو گویا کہ یزید کے طریقے پر، یزید کے طریقے پر حسینی فکر تو یہ ہے زمانہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تو گھر لٹا دوں گا لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام ہونے نہیں دوں گا. حسینی وہ نہیں ہے جو صرف کھچڑے اور شربت کی بات کرتا ہے، حسینی تو وہ ہے جو شریعت کے تحفظ کی بات کرتا ہے.